جب تاریخ پڑھتے ہیں نا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز رسول نے کربلا کے میدان میں جا کر اپنے سر کو کٹایا، اپنے اہل و عیال کو راہ خدا میں کٹایا دین مصطفیٰ کی حفاظت کے خاطر۔ مسلمانوں، ہم کربلا کا واقعہ سنتے ہیں، کربلا کی تاریخ کو ہم پڑھتے ہیں، مگر ہم نے کربلا کی تاریخ کو کبھی دیکھا نہ تھا، لیکن اسی دنیا میں رہ کر ہم نے بھی تاریخ کو دیکھا ہے، اسی دنیا میں رہ کر ہم نے بھی قربانیوں کو دیکھا ہے کہ کس طریقے سے ایک مسلمان دین مصطفیٰ کی خاطر اپنی گردن کو کٹاتا ہے۔ اگر یقین نہ ہو مسلمانوں تو آج سوشل میڈیا کا دور ہے، کربلا کی تاریخ تو ہم پڑھتے ہیں، کربلا کی تاریخ تو ہم علماء کی زبانی سنتے ہیں، مگر آج بھی اے مسلمانوں نماز رسول کی قربانیوں کو جب یاد کیا جاتا ہے تو انہی کے ساتھ ساتھ آج مذہب اسلام کے نام پر اپنی قربانی دینے والے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں ہماری نگاہوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو مسلمانوں دین مصطفیٰ کے خاطر اپنے آپ کی قربانی دے رہے ہیں، وہ نوجوان جو دین مصطفیٰ کے خاطر اپنی جان کی قربانی دے رہے ہیں، جو رات میں بستر پر جاتے ہیں نا، انہیں یقین نہیں ہوتا ہے کہ صبح کا سویرا دیکھوں گا کہ رہے، صبح کا سورج مجھے دکھے گا کہ رہے، لیکن پھر بھی اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں، رسول اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ میری قوم کے لوگوں جب کوئی زندگی میں مشکلات آئے تو فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مظلومیت کو دیکھ لو، ان لوگوں نے کس طریقے سے دین مصطفیٰ کی بقا کے خاطر اپنی زندگی کی قربانی دینے کے لیے اپنے آپ میں تیار ہے۔ حقیقت میں مسلمانوں جب وہاں کی تاریخ نگاہوں کے سامنے رکھی جاتی ہے تو ایک مسلمان کا دل اپنے آپ میں دہل جاتا ہے، ایک مسلمان کا کلیجہ اپنے آپ میں پھٹنے پر آبادہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے تاریخ کربلا کو پڑھا ہے، تاریخ کربلا کو دیکھا نہیں ہے، مگر فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مظلومیت کو ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ بیت المقدس کی حفاظت کے خاطر، اپنے وطن عزیز کی حفاظت کے خاطر، انبیاء علیہ السلام کی زمین کے خاطر وہ لوگ اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے کس طریقے سے تیار رہتے ہیں۔ میری قوم کے لوگوں جب بھی تم پر مشکل وقت آئے تو ان مظلوموں کی زندگی کو یاد کر لینا، دعووں کے ساتھ کہتا ہے اللہ تم پر رحم کی بارش عطا کرے گا، صبر و استقامت کے دامن سے تم وابستہ ہوگے، تمہاری دنیا بھی صبر ہوگی، تمہاری آخرت بھی صبر کرے گی۔ سبحان اللہ، بہت خوب ہے نا حضرات محترم۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کربلا کی تاریخ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن آؤ میں آپ کو بتاتا چلو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی ہے مدینہ المنورہ کی پاک زمین پر، نماز رسول دنیا میں تشریف لائے ہیں، حضرت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا کے وطن اقدس سے تشریف لائے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا کے وطن سے پیدا ہوئے نماز رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی پیدا ہوئے، حقیقت میں پورے مدینہ کے اندر یہ خبر عام ہو جاتی ہے، نماز رسول کی پیدائش سے بھی یہ خبر عام ہو جاتی ہے کہ نماز رسول کو کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو پتہ چل چکا ہے کہ نماز رسول کو کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا، حضرت عمر بن خطاب کو معلوم پڑ چکا ہے کہ نماز رسول کو کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا، حضرت عثمان غنی ذی النورین کو پتہ ہے کہ نماز رسول کو کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل چکا ہے کہ میرے بیٹے حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ مسلمانوں حضرت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا کو پتہ چل چکا ہے کہ میرے بیٹے حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا۔ دونوں عالم کے مالک و مختار کو پتہ ہے کہ میرے نمازے کو کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا، مگر دنیا کی کوئی بھی راوی، کوئی بھی روایت کرنے والا یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ میرے آقا پیغمبر اسلام نے حضرت سیدہ فاطمہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی مولا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر یہ دعا کیا ہو کہ رب کائنات نماز رسول کی قربانی کو اپنے آپ میں بچا لو، کبھی رب آخر الزمان نے یہ دعا کیا کہ رب تبارک و تعالیٰ میرے نماز حسین سے اوپر سے امتحان کو ہٹا لو، بلکہ اے مسلمانوں جب پیغمبر اسلام اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں تو رب کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات میرا نماز کربلا کے میدان میں جب پہنچے تو میرے نماز کو صبر عطا کرنا، میرے نماز کو استقامت عطا کرنا۔ حقیقت میں مسلمانوں حضرت آخر الزمان نے یہ دعا کی ہے، حضرت سیدہ فاطمہ نے یہ دعا کی ہے۔ کرنیا کے خوش عقیدہ مسلمانوں میں آپ سے پوچھنا چاہیے تھا پکروڑی کا سہارا اور علاقے کے آنے والے تمام مسلمانوں میں آپ سے پوچھنا چاہیے تھا کہ اگر آپ کو خبر ہو جائے کہ آپ کے بیٹے کو سہجنوا کے چوراہے پر قتل کر دیا جائے گا، آپ کے بیٹے کو سہجنوا کی زمین پر اپنے آپ میں پھانسی دے دی جائے گی، تو کعبے کے ساتھ کہتا ہو انسان کا
کلیجہ جب سہجنوا دیکھے گا تو اپنے آپ میں پھٹ جائے گا، اس زمین کو جب دیکھے گا تو اپنے آپ میں دہل جائے گا۔ مگر آؤ فاتح خیبر کا صبر دیکھتے ہوئے چلو، داماد طیبر کی استقامت پر قربان جاؤ مسلمانوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جنگ صفین کے لیے سفر کر رہے ہیں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، چلتے چلتے ایک میدان میں پہنچتے ہیں۔ حقیقت میں مسلمانوں میدان میں پہنچنے کے بعد ایک شخص کو اپنے قریب بلاتے ہیں، کہتے ہیں ایک شخص یہ بتا اس زمین کو کیا کہا جاتا ہے؟ پہلے والے نے کہا تھا اس زمین کو میدان مینبا کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بازو کو پکڑ کر کہا تھا نوجوان یہ بتا کیا اس زمین کو کچھ اور بھی کہا جاتا ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ میدان مینبا بھی کہا جاتا ہے اور اسے کربلا کا میدان بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کربلا کا نام سنا ہے آنکھوں میں آنسو کے قطرات آ جاتے ہیں، ان کا دل اپنے آپ میں دہل جاتا ہے۔ کیونکہ مسلمانوں انہوں نے جب یہ آخری سما کی بارگاہ میں بیٹھ کر یہ سنا تھا کہ میرے بیٹے حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا ہے کہ کربلا کا میدان ہے، حضرت علی اپنے آپ میں طلب جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو کے قطرات جاری ہو جاتے ہیں۔ حقیقت میں مسلمانوں جتنے بھی ساتھی تھے حضرت علی کے آنکھ میں آنسو دیکھ کر سارے کے سارے لوگ طلب گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو کو پکڑ کر کہنے لگے علی مدینہ سے چلے تھے تو تیرے چہرے پر مسکراہٹ تھی، ابھی جب مدینہ سے چلے تھے تو ایک مسکان لے کر چلے تھے، ایک حوصلہ لے کر چلے تھے، مگر اس میدان میں آنے کے بعد تیرے آنکھوں سے آنسو کے قطرات ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں سے کہتے اے میرے پیارے ساتھیوں سنو، اس زمین کو میدان کربلا کہا جاتا ہے، یہی وہ زمین ہے جہاں میرے بیٹے حسین کو شہید کیا جائے گا، یہی وہ زمین ہے جہاں میرے بیٹے حسین کے کجاوے رکھے جائیں گے، یہی وہ زمین ہے جہاں میرے بیٹے حسین کے خیمے لگائے جائیں گے۔ اسی زمین کو کربلا کہا جاتا ہے۔ تو جو تم دیکھ رہے ہو نا وہ پانی اپنے آپ میں جو نہر دیکھ رہے ہو اسی کو نہر فرات کہا جاتا ہے۔ اس پر اس طریقے سے پابندی لگائی جائے گی، اس پر اس طریقے سے اپنے آپ میں پیرا لگایا جائے گا۔ لوگ یہ اعلان کریں گے کہ اس نہر فرات سے اگر کوئی رزیل سے رزیل جانور پانی مانگے تو اسے پلا دو، کوئی کتا پانی مانگے تو اسے پلا دو، کوئی سور پانی مانگے تو اسے پلا دو، مگر خاندان اہل بیت کے چشم چراغوں کو ایک قطرہ پانی نہ دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں میں آنسو کے قطرات کو لے کر میدان کربلا میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہتے اے لوگوں سنو سنو، یہی وہ زمین ہے جسے زمین کربلا کہا جاتا ہے۔ اسی زمین پر میرے بیٹے حسین کو شہید کرنے کے بعد اس کے جسم سے کپڑوں کو جدا کیا جائے گا، میرے بیٹے حسین کے ننگے جسم پر واپس اس کے جسم کو اپنے آپ میں کچلا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صبر لاؤ مسلمانوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں پہنچ کر رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا نہیں کرتے کہ رب کائنات میرے بیٹے حسین کو اس امتحان سے بچا لے، میرے بیٹے حسین کے اوپر سے یہ اپنے آپ امتحان کو ہٹا لے۔ حضرت علی میدان کربلا میں جا کر رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر یہی دعا کرتے ہیں اے رب تبارک و تعالی جب میرا بیٹا حسین اس زمین کربلا پر پہنچے تو میرے بیٹے حسین کو صبر دینا، استقامت دینا، یہی وجہ ہے مسلمانوں میرے آقا نے صبر کی دعا کی ہے، فاطمہ الزہرا نے صبر کی دعا کی ہے، حضرت علی نے صبر کی دعا کی ہے۔ تو جانتے ہو جب میدان کربلا میں حضرت امام حسین پہنچے ہیں، جوان بیٹے کا لاش اپنے آپ کے کانٹے پر اٹھا رہے ہیں، صبر و استقامت کے دامن سے وابستہ ہو رہے ہیں، اے مسلمانوں بھتیجے کی لاش اٹھا رہے ہیں، صبر و استقامت کے دامن سے وابستہ ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ معصوم علی اصغر کے لاش کو اپنے آغوش میں اٹھاتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر و استقامت کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں، دنیا والوں کو پیغام دیتے ہیں اے دنیا والوں زندگی میں کتنی بھی مصیبت آ جائے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرو، صبر و استقامت کے دامن سے وابستہ رہو، نبی کے دین کے معاملے میں بات آ جائے تو اپنے جان کی قربانی کو دے کر دین مصطفیٰ کی حفاظت کر کے۔ سبحان اللہ، بہت خوب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
حضرات محترم کہنے کا مقصد یہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی کی تاریخ بتائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نماز رسول نے میدان کربلا میں جا کر کس طریقے سے دین اسلام کے پرچم کو لہرایا ہے۔ آج ہم مسلمان ہیں کہ کربلا کی داستان تو سنتے ہیں مگر داستان کربلا کو سن کر ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال کر پھینک دیا کرتے ہیں۔ جس دل صدق دل سے نوجوان حضرت امام حسین کے ذکر کو سنے گا دعوے کے ساتھ کہتا ہو مسلمانوں ہماری کبھی نماز قضا نہ ہوگی، ہم کبھی دین مصطفیٰ کے وقار کو مجروح نہ کریں گے، کیونکہ آج کے مسلمانوں مذہب اسلام ہم تک پہنچا ہے نا تو ان لوگوں کی قربانیوں کی بنیاد پر پہنچا ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں نا کہ مذہب اسلام بڑی آسانی سے ہم تک پہنچ گیا ہے، مذہب اسلام بڑا آسان مذہب ہے۔ نہیں مسلمانوں میں آپ کو بتانا چاہیے مذہب اسلام بڑا اچھا مذہب ہے۔ مذہب اسلام نے دنیا کو ایک انسانیت کا پیغام دیا ہے۔ آج کچھ لوگ ہم پر شک کر دیا کرتے ہیں، ہم پر شبہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں اپنے وطن عزیز کے تمام بھائیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، ملک ہندوستان کی زمین پر رہنے والے اپنے اور بھائیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، میرے وطن میں رہنے والوں میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اپنے آپ میں اپنا دشمن نہ سمجھو۔ حقیقت میں جب بھی خون کے قطرات کو گرانے کی بات آئے گی نا، جب وطن عزیز کے لیے گردن کٹانے کی بات آئے گی تو سب سے پہلے مذہب اسلام کے ماننے والے اپنی گردن کو کٹاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ابھی آپ نے دیکھا تھا نا کہ جب پاکستانیوں نے مذہب ملک ہندوستان کے وقار کو مجروح کرنے کی کوشش کی، ملک ہندوستان کی عزت اور آبرو پر حملہ کرنے کی کوشش کی، تو اے مسلمانوں اس بھارت کی ایک بیٹی جو مذہب اسلام سے تعلق رکھنے والی صوفیہ قریشی ہے، اس طریقے سے مذہب اسلام کے وقار کو اونچا کرتے ہوئے دنیا کو پیغام دیا تھا کہ مذہب اسلام ایک انسانیت کا مذہب ہے، مذہب اسلام ایک محبت کا مذہب ہے، مذہب اسلام ایک بھائی چارگی کا مذہب ہے۔ صوفیہ قریشی نے اپنے جان کو اے مسلمانوں اپنے ہتھیلی میں رکھ کر ان پاکستانیوں کی اوقات کو بتا دیا کہ ہم ملک ہندوستان میں رہنے والے ہیں، اور مسلمان جس ملک میں رہتا ہے اس ملک سے بہت محبت کیا کرتا ہے، اس ملک سے بہت پیار کیا کرتا ہے، اور ملک کے نام پر اگر کبھی جان دینے کی بات آئی تو مسلمان اپنے وطن عزیز کے لیے اپنے خون کو قطرات کو جاری کرتا ہوا۔ سبحان اللہ، بہت بہت عمدہ یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ حضرات محترم میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ان کی کیا اوقات ہے جو ہمارے سامنے بھوکنے کی بات کرتے ہیں، اگر گڑی لگا لی جائے تو ان سے زیادہ تعداد ہمارے ملک ہندوستان میں ہماری ہے۔ تو اے مسلمانوں ہم کبھی بھی مذہب کے نام پر اپنے وطن سے غداری نہیں کیا کرتے ہیں۔ جو لوگ ہم پر لیبل لگاتے ہیں نا وہ نیوز چینلوں کو بھی دیکھنے کی کوشش کریں کہ آج بھی جتنے بھی ایجنٹ پکڑے جا رہے ہیں وہ مذہب اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں میرے وطن میں رہنے والوں میرے بھائیوں، ہمیں اپنا دشمن تسلیم نہ کرو، ہمیں اپنا بھائی تسلیم کیا کرو۔ گنگا جمنی تہذیب جو چل رہی تھی نا اسی گنگا جمنی تہذیب کو اپنے آپ میں برقرار رکھنے کی کوشش کرو کہ بھارت کی زمین تو امن کی زمین ہے، بھارت کی زمین تو شانتی کی زمین ہے۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھارت کی زمین پر جو دین اسلام کی تبلیغ کو انجام دیا تھا تلوار کی زور پر نہیں اخلاق و کردار کی زور پر اے مسلمانوں مذہب اسلام کی تعلیم کو اپنے آپ میں اس کی آبیاری کی حفاظت کی ہے۔ تو میں اپنے علاقے کے اپنے تمام وطن عزیز کے لوگوں سے آج یہ تمام چینل لگے ہیں ان کے ذریعے سے گزارش کروں گا کہ وطن عزیز میں رہنے والوں میرے بھائی جو ہمیں اپنے آپ کو تم اپنا دشمن نہ سمجھو، ہمیں اپنا بھائی سمجھ کر گلے سے گلا لگانے کی بات کیا کرو۔ حقیقت میں آپ ہمارے لیے ایک قدم چلیں گے، وقت آنے پر ہم انشاءاللہ 100 قدم آپ کے ساتھ کھڑے چل کر دکھانے پر آمادہ ہوں گے۔ بس یہ بات ہمارے اور آپ کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے وطن سے بہت پیار کرنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی ملک ہندوستان پر کوئی بھی معاملہ آیا ہو تو بریگیڈیئر عثمان نے کس طریقے سے مذہب اسلام کا وقار کی حفاظت کرتے ہوئے ملک ہندوستان کی حفاظت کیا تھا۔ عبدالقیوم نے کس طریقے سے اے مسلمانوں جان کی دے کر کس طریقے سے حفاظت کیا تھا۔ کشمیر کی وادیوں میں جو پہلگام کے لیے جن آتنکوادیوں نے ہمارے وطن عزیز کے اندر نفرت پھیلانے کی کوشش کی تھی مگر کشمیر کے مسلمانوں نے وہاں پر اپنی انسانیت
محمد کو بتا کر مذہب اسلام کی تعلیم کو بتا کر یہ دنیا کو پیغام کیا تھا، دنیا والوں ہم مذہب اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، ہم سب سے پہلے انسانیت کو سمجھتے ہیں، اس کے بعد کسی کو سمجھتے ہیں۔ تو میری قوم کے لوگوں جب بھی کوئی معاملہ آئے تو حقیقت میں مذہب کے نام پر کسی کو برا نہ کیا کرو، اپنے وطن عزیز سے محبت کیا کرو۔ وطن سے جو محبت کرتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ وطن سے محبت کرنا آدھا ایمان کی ضمانت ہے۔ تو اے مسلمانوں، جس مذہب میں ایمان کی ضمانت بتایا گیا ہو، اس مذہب کا مسلمان کیسے وطن کا غدار ہو سکتا ہے، کیسے وطن کے خلاف ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی آپ کا برین واش کرے نا تو اسے بتاؤ کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی نے کہا ہے کہ جس ملک میں رہو، جس کا نمک کھاؤ اسی کا کھاؤ۔ انشاءاللہ رب العزت جس دن یہ قدم بڑھا کر تعلیمات مصطفیٰ پر عمل کر لو گے، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اللہ کی رحمتیں میرے پر نازل ہوں گی، تمہاری دنیا بھی سبرے گی، تمہاری آخرت بھی سبرتی ہوئی۔ ارشاد بہت خوب، بہت عمدہ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ حضرات محترم، میں یہاں سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ حقیقت میں مسلمانوں، آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ وطن کی محبت تھی، یہ دل کی بات تھی، اسی لیے میں آپ کے سامنے ظاہر کر دیا۔ اب آؤ نماز رسول کی زندگی پر بھی تھوڑی دیر گفتگو کرتا ہوا چلو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ حقیقت میں مسلمانوں، میں تاریخ کربلا کا تو سپر اسٹار ہو، میں چاہوں تو کربلا کا کسی بھی واقعے کو کہیں سے بھی بول سکتا ہوں، مگر جانتے ہو میرے پاس آپ وقت کی قلت ہے، کیونکہ حضور سید صاحب کی آمد ہونے والی ہے، تو میں صرف مختصر انداز میں اپنی گفتگو کو کرنا چاہتا ہوں۔ آؤ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی بات میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ حقیقت میں مسلمانوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد ان کا لڑکا یزید تخت نشین ہوا، اور جیسے ہی تخت نشین ہوا نا، وہ سب سے پہلا خط گورنر ہاؤس مدینہ المنورہ کی زمین پر لکھا، اور اس میں یہ لکھا کہ سب سے پہلے تم حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس اپنے آپ میں سب سے پہلے ان لوگوں کو لا کر ان سے اپنے آپ میں ہمارے لیے تم اپنا قدم بڑھانے کی کوشش کرو، ان سے کہو کہ ہمیں اپنا امیر تسلیم کرو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر ہاؤس میں بلایا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گورنر ہاؤس میں پہنچے ہیں، حقیقت میں مسلمانوں گورنر ہاؤس میں پہنچنے کے بعد حضرت امام حسین کی بارگاہ میں ولید بن عقبہ نے کہا کہ امام حسین نواز رسول میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک خبر سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو چکا ہے۔ حضرت امام حسین نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اس کے بعد ولید بن عقبہ نے کہا کہ نواز رسول ایک خبر آپ کو دی گئی ہے، حضرت امیر معاویہ کا لڑکا یزید تخت نشین ہو چکا ہے، اس نے کہا ہے کہ آپ کی بیعت دی جائے۔ حضرت امام حسین نے کہا تھا مجھ جیسا شخص اس چار دیواری میں کسی کی بیعت لیے ہو نہیں سکتا ہے، مجھے کچھ دینے کی مہلت چاہیے، کچھ دنوں کا وقت چاہیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اختصار سے بول رہا ہوں کیونکہ وقت کی قلت ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا کہہ کر حقیقت میں مسلمانوں گورنر ہاؤس سے نکلتے ہیں، اپنے گھر کو آتے ہیں، خاندان کے لوگوں کو جمع کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے خاندان کے لوگوں اب مدینہ کی زمین کو چھوڑنا ہوگا، اب نانا کے شہر کو چھوڑ کر کہیں اور جانا ہوگا۔ حقیقت میں اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا کہہ کر سیدھے اپنے نانا کے مزار پر جاتے ہیں۔ جب یہ آخر الزماں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں، حقیقت میں مسلمانوں جب مزار رسول پر پہنچے نا، مزار اقدس سے لپٹ جاتے ہیں، اپنے نانا کی مزار پر لپٹ کے اپنے نانا کی بارگاہ میں عرض کرتے نانا آپ کا نماز مدینہ کو چھوڑنے جا رہا ہے، نانا مدینہ کو چھوڑنے کا دل نہیں کہہ رہا ہے، کیونکہ نانا یہی مدینہ ہے جہاں آپ مجھے اپنے قدموں پر ملا کر اسی مدینہ کی گلیوں میں
कहलाया करते थे, नाना इस शहर से बड़ी अकीदत व मोहब्बत है, नाना मैं आपके शहर को छोड़ना नहीं चाहता हूँ, मगर नाना अगर आपके शहर को ना छोड़ूंगा तो आपके शहर की हुर्मत को पामाल कर दिया जाएगा, यहाँ के वकार को मजबूर कर दिया जाएगा, नाना आपके शहर को छोड़ना होगा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने नाना के मज़ार अक़दस से लिपट कर इस तरीके से फरियाद करते हैं, मुसलमानों जो लोग मदीनतुल मुनव्वरा की जमीन पर, मक्का की जमीन पर उम्रा करके आए हैं, कारी कमाल अख्तर अभी जल्दी ही आए हैं, इंशाअल्लाह बहुत जल्द जाने वाले हैं, ए मुसलमानों उनसे पूछो कि वो कैफियत क्या होती है कि मदीनतुल मुनव्वरा की जमीन पर जब एक मुसलमान हाजिरी देने के लिए पहुंचता है, जब मदीना से अपने आप को उससे कहा जाता है ना कि अब अपने वतन जाना होगा, हकीकत में एक इंसान सिर्फ 5 दिन 7 दिन 10 दिन बिताता है तो उसके आंख में आंसुओं के कतरात आ जाते हैं, वो हरा गुर्बत उनकी निगाहों में बढ़ जाता है। हकीकत में मुसलमानों आप बताएं, एक हाजी 10 दिन अगर मदीना में बिता ले तो उसकी कैफियत, उसका मामला अलग हो जाता है। नमाज़ रसूल ने 56 साल जिंदगी उसी मदीना की जमीन पर बिताई है, उसी मदीना की गलियों में बिताई है, जहाँ पर मेरे आका पैगंबर इस्लाम बचपन में हज़रत इमाम हुसैन को अपने ऊपर सवार किया करते थे। मुसलमानों हज़रत इमाम हुसैन अपने नाना के शहर को छोड़ने की बात करते हैं, मज़ार अक़दस से निकल कर सीधे अपने अम्मी जान की बारगाह में पहुंचते हैं। हकीकत में मुसलमानों इसीलिए कहा जाता है कि मुसलमानों जब तुम पर कोई मुसीबत आए ना, जब तुम पर कोई मुसलमानों परेशानी आए तुम जानते हो क्या करते हो, कभी इस पीर के दरबार में, कभी उस पीर के दरबार में, कभी एक पीर कभी वो पीर घूमते हुए नजर आते हो, तुम कहते हो इस पीर की दुआ नहीं कबूल हुई तो उस पीर की बारगाह में जाओ। मेरी कौम के लोगों जितना चक्कर तुम पीरों का लगाते हो, अगर उसमें कुछ वक्त निकाल कर सीधे अपने माँ के कदमों में पहुंचकर माँ के दुपट्टे को सर पर रखकर रब की बारगाह में दुआ कर दो, दावे के साथ कहता हूं माँ की जो दुआ होती है अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल फरमाकर उस बेटे पर रहमत नूर की बारिश बहुत हो। सुभान अल्लाह। और मैं आपको बताऊं मुसलमानों, माँ की ममता क्या होती है, जब भी मुश्किल वक्त आए ना तो पीरों से बताने के बजाय इधर इधर अपने आप में गपशप करने के बजाय सीधे माँ के कदमों में जाया करो। अगर माँ दुनिया से रुखसत हो गई तो उसकी कब्र पर जाया करो, कब्र पर जाना किसी और की सुन्नत नहीं है, हज़रत इमाम हुसैन की सुन्नत है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सीधे जन्नतुल बकी शरीफ के अंदर जाते हैं, जहाँ ए मुसलमानों उनकी वालिदा माजिदा हज़रत सैयदतुन निसा फातिमा ज़हरा आराम कर रही है, अपने अम्मी जान की मज़ार अक़दस पर पहुंचकर अपने माँ के कब्र अनवर से लिपट जाते हैं, अपनी अम्मी की बारगाह में अर्ज करते हैं अम्मी आपका बेटा हुसैन पीर मुस्तफा के खातिर सफर करने वाला है। अम्मी दिल तो नहीं कहता है कि मदीना को छोड़ो, मगर ए अम्मी अगर मदीना को ना छोड़ूंगा तो नाना के इस शहर की हुर्मत को पामाल कर दिया जाएगा, नाना के इस पाक शहर को नापाक कर दिया जाएगा। अम्मी अगर मैं मदीना को ना छोड़ूं तो मदीना के वकार को मजरूह कर दिया जाएगा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने अम्मा के मुसलमानों मज़ार अक़दस से लिपटे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूँ मुसलमानों, इस पूरे कायनात में अल्लाह रसूल के बाद अगर जो जात सबसे अज़मत वाली है उस जात को हकीकत में माँ कहा जाता है। मुसलमानों माँ के कदमों को चूमा करो, माँ के वकार को अपने सीने में बसाने की कोशिश किया करो। जो बेटा जिंदगी में माँ की ममता को सीने में बसाता है ना, मुसलमानों जिंदगी के अंदर माँ की दुआओं को लेकर जिस भी काम को शुरू करता है हकीकत में मुसलमानों अल्लाह उसे कामयाबी अता करता है, क्योंकि माँ की दुआओं में अल्लाह ने बहुत बरकत अता की है। माँ की ममता बड़ी अजीब हुआ करती है। माँ को तुम कितनी भी तकलीफ दो ना, हकीकत में माँ को गालियां भी दे दो, लेकिन जब लौट कर माँ के पास पहुंचते हो ना तो माँ अपनी बाहों को फैलाकर अपने बच्चे को गले लगा लिया करती है। माँ माँ हुआ करती है। मेरे कौम के लोगों अपनी माँ से सच्चा प्यार किया करो, माँ की मोहब्बत अपने दिल में बसाया करो। जिस दिन माँ दुनिया से रुखसत हो जाएगी ना, कोई बेटा कहने वाला ना होगा, तुम दूसरी माँ भी लाओगे ना तो ए मुसलमानों को तुम्हें वो इज्जत नहीं देगी जो तुम्हारी माँ दे सकती है। माँ की मोहब्बत बड़ी अजीब हुआ करती है। जिनकी माएँ नहीं है उन बच्चों से जरा मिलो, उन बच्चों से पूछो क्या माँ की ममता कभी तुम पाते हो, माँ का साया पाते हो। हकीकत में बेटे तड़प जाया करते हैं। मेरी कौम के लोगों, अगर अल्लाह ने तुम्हें माँ जैसी नेमत अता किया है तो माँ की खिदमत कर लो, माँ से सच्ची मोहब्बत कर लो, माँ की सच्ची अकीदत रख लो। दावे के साथ कहता हूँ जो बेटा अपने माँ से सच्ची मोहब्बत करता है वही करबला के ताजदार से सच्ची मोहब्बत करता है, वही पैगंबर इस्लाम से सच्ची मोहब्बत करता है। क्योंकि मेरे आका पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं कि जो बेटा अपने माँ से सच्ची मोहब्बत करता है वही मुझसे मोहब्बत करता है, और माँ का नाफरमान, माँ को गालियां देने वाला,
वो अल्लाह रसूल का कभी हो नहीं सकता है। कितने भी मस्जिदों को बना लो, कितने भी मदरसों को बना लो, कितने भी नेक काम को बना लो, अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज है तो अल्लाह रसूल तुमसे राजी हो नहीं सकते। अगर अल्लाह को राजी करना है तो माँ बाप को राजी करो, माँ बाप से मोहब्बत करो। जिस दिन माँ बाप राजी हो गए पूरी कायनात तुमसे नाराज हो जाए, पूरी दुनिया तुमसे नाराज हो जाए। अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी है तो दावे के साथ कहता हूँ अल्लाह रसूल तुमसे राजी है। और जब अल्लाह रसूल तुमसे राजी है तो तुम्हारी दुनिया भी सबरी है, तुम्हारी आखिरत भी सबरती हुई। बेशक बहुत खूब, सुभान अल्लाह। तो हजरत मोहतरम कहने का मकसद ये है, आओ मैं आपको बताता चलो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने माँ के मज़ार अक़दस से लिपटे हुए हैं। माँ के मज़ार अक़दस से लिपट कर कहते अम्मी मैं नाना के इस शहर को छोड़ना नहीं चाहता हूँ। मगर ए अम्मी नाना के शहर को छोड़ना होगा, नहीं तो नाना की इस शहर की गुर्बत को पामाल कर दिया जाएगा। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हकीकत में मुसलमानों सीधे अपने घर को आते हैं और आने के बाद अपने तमाम लोगों को अपने आप में इकट्ठा करते हैं। कहते ऐ लोगों अब साजो सामान को इकट्ठा कर लो, अब हमें मदीना की गलियों को छोड़ना होगा, मदीना की जमीन को छोड़कर हमें मक्का की वादियों में जाना होगा। मुसलमानों वो वक्त कितना अपने आप में कितना अजीब रहा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र शहदाए करबला, जिक्र शहदाए करबला, जिक्र शहदाए करबला, हजरत अल्लामा सैयद शफाअत हुसैन साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र शहदाए करबला, जिक्र शहदाए करबला, नस्ल के आला हज़रत, नस्ल के आला हज़रत, नस्ल के आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहतरम हजरात, आप हजरात दौड़ आए और हजरत के चेहरे की ज़ियारत करें। हजरत मोहतरम आप देख रहे हैं मेरे नूर की रहल पर मैंने पहले ही बताया कि कररिया के मुसलमानों ने आज करबला की दास्तान सुनने के लिए खुद खानदान अहले बैत के चश्मो चिराग को मदऊ किया है। वाह वाह, औलाद रसूल, औलाद गौसे आजम, पीर तरीकत, रहबर राह शरीयत हजरत अल्लामा सैयद शबाहत हुसैन साहब क़िबला तामत बरकात मुल्कुदसिया की आमद हो चुकी है। आप इनके नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें और मुझ फकीर की बेबस 5 मिनट और गुफ्तगू समाप्त कर लें, क्योंकि हुजूर वाला मिंबर पर हो बहुत ज़्यादा देर तक गुफ्तगू करना ये भी मुनासिब नहीं है।
میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کو پہنچتے ہیں، اپنے لوگوں سے کہتے ہیں اے لوگوں اب ساز و سامان کو اکٹھا کر لو، اب مکہ کی زمین کو، اب مدینہ کی زمین کو چھوڑ کر ہمیں سفر کرنا ہوگا۔ حقیقت میں مسلمانوں خاندان کے لوگ ساز و سامان کو اکٹھا کرتے ہیں۔ جانتے ہو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب یہ قافلہ مدینہ المنورہ کی زمین سے سفر کر کے مکہ کی وادیوں کی طرف نکلنے والا تھا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شہزادی ہے جن کو اے مسلمانوں حضرت سغرا کہتے ہیں۔ حقیقت میں کوئی خطیب ایسے بھی ہیں جنہوں نے تاریخ کربلا کو ہی اپنے آپ میں موضوع بنا لیا ہے کہ تاریخ کربلا کچھ ہے ہی نہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر تاریخ کربلا کو نہیں ٹھیک طریقے سے پڑھنا جانتے ہیں تو آپ مت پڑھیے، مگر عوام اہل سنت کو گمراہ کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ تاریخ کربلا آج سے کوئی نہیں بیان کر رہا ہے، 1400 سال سے اے مسلمانوں تاریخ کربلا کو بیان کیا جاتا ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو بیان کیا جاتا ہے۔ کہنے والے نے کہا کہ حضرت سغرا کا کوئی واقعہ ہے نہیں، لیکن اے مسلمانوں جب تاریخ کربلا کی تاریخ کو پڑھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ حضرت سغرا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی ہے۔ حضرت سغرا اپنے آپ میں تڑپ جاتی ہے۔ حقیقت میں مسلمانوں اپنے بابا کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، کہتی ہے بابا میں بھی آپ کے اس سفر کا حصہ بننا چاہتی ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ سفر کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی سغرا کو اپنے قریب بلا کر کہا بیٹی سغرا تو اپنے آپ میں علیم چل رہی ہے، بخار کی شدت اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ تو چلنے کے قابل نہیں ہے۔ اے بیٹی سغرا تو مدینہ کی زمین پر اپنی زندگی کے ارکان کو پورا کر، جب بھی تیری طبیعت ٹھیک ہوگی نا تو تیرے بھیا علی اکبر کو بھیجوں گا، تیرا بھیا علی اکبر آئے گا تجھے لے کر جائے گا۔ حضرت سغرا کہتی ہے بابا آپ مجھے اپنے ساتھ لے کر چلیے۔ اے بابا اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ آپ کے اوپر میں بوجھ بن کر جا رہی ہو تو بابا میں آپ کے ساتھ پیدل چلنے کے لیے تیار ہوں۔ اے بابا اگر آپ کے پاس کھانے کا انتظام نہ ہو تو خاندان کی تمام بیٹیاں جب کھانا کھا لیں گے، خاندان کے لوگ جب کھانا کھا لیں گے تو جو بھی بچے گا آپ کی بیٹی سغرا اسی پر اتفاق کر لے گے، مگر اے بابا آپ مجھے اپنے آپ سے جدا نہ کریں، میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتی ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی سغرا کو اے مسلمانوں اپنے آپ میں دلاسا دیا ہے۔ حضرت سغرا فاطمہ سیدھے دوڑی حضرت سیدہ زینب کے بازو سے لپٹ جاتی ہے، کہتی ہے پھوپھی آج تک میرے بابا نے آپ کی بات کو کاٹا نہیں ہے، اے پھوپھی آپ میری طرف سے ضمانت دے دے، میری طرف سے آپ میرے بابا سے کہہ دے کہ میرے بابا مجھے اپنے ساتھ لے کر جائے۔ حضرت سیدہ زینب نے وہی بات دہرائی کہ اے بیٹی سغرا ابھی تیری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اب تو اپنے آپ میں یہیں پر زندگی کے ارکان کو پورا کر، تیرا بھیا علی اکبر آئے گا تجھے لبا کر جائے گا۔ حضرت سغرا اپنے آپ میں تڑپ جاتی ہے، سیدھے دوڑی اپنے بھیا علی اکبر کے قدموں سے اتر جاتی ہے، کہتی ہے بھیا علی اکبر میں جب سے پیدا ہوئی ہوں دیکھ رہی ہوں کہ بابا آپ کی باتوں کو کبھی منع نہیں کرتے ہیں، آپ کو کہہ دیتے ہیں بابا آپ کی باتوں کی قدر کرتے ہیں۔ بھیا زندگی میں نے آپ سے کچھ مانگا نہیں ہے، بھیا علی اکبر آج آپ کی بہن کچھ مانگ رہی ہے، بھیا میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، آپ میری طرف سے آپ بابا سے کہتے مجھے بھی اپنی اس سفر کا حصہ بنائے۔ حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا اے میری بہن سغرا تیری کیفیت ایسی نہیں ہے، تیری طبیعت ایسی نہیں ہے کہ تو اپنے آپ کے سفر کا حصہ بن، تو مدینہ المنورہ کی زمین پر اپنی زندگی کو ارکان کو پورا کر۔ میں تجھ سے وعدہ کرنے جا رہا ہوں جب بھی تیری طبیعت ٹھیک ہوگی تیرا بھیا علی اکبر تجھے نبھانے کے لیے آئے گا۔ حضرت سغرا اپنے آپ میں تڑپ جاتی ہے، خاندان کی تمام بیویاں کھڑی ہیں، خاندان کے تمام بیٹے کھڑے ہیں، خاندان کی تمام بیٹیاں کھڑی ہیں۔ حضرت سغرا نے کہا اے لوگوں جا تو رہے ہو مگر میری ایک شرط ہے اس کو بھی پوری کرتے ہوئے جاؤ۔ حقیقت میں مجمع میں سناٹا ہو گیا، نواز رسول کی شہزادی نے کبھی کوئی شرط کی بات نہ کی تھی، نواز رسول کی بیٹی نے کبھی اس طریقے سے کوئی بات نہ کی تھی۔ آج حضرت سغرا کو ہو کیا گیا ہے، سیدہ زینب آگے بڑھ کر بولتی ہے اے بیٹی سغرا تجھے ہو کیا گیا ہے، تو اپنی زبان سے ان جملوں کو نہیں کہہ رہی ہے۔ حضرت سغرا نے کہا تھا کہ آپ لوگ جا رہے ہو تو جاؤ مگر میری ایک شرط کو پوری کرتے ہوئے جاؤ۔ لوگوں نے پوچھا تھا کون سی بات ہے؟ حضرت سغرا کہتی ہے میں چاہتی ہوں کہ ایک مرتبہ میرا بھیا علی اکبر مجھے چل کر دکھا دو، میں ان کے چلنے کے انداز کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ پورے مجمع کے اندر سناٹا ہو گیا، لوگوں نے پوچھا تھا اے سغرا پوری زندگی اپنے بھیا علی اکبر کے چلنے کے انداز کو تو دیکھ رہی ہے، ان کے چلنے کے انداز کو دیکھ رہی ہے، ان کے
بیٹھنے کے انداز کو دیکھ رہی ہو، آج آخری مرتبہ چلنے کے انداز کو بھی دیکھنا چاہتی ہو۔ تب حضرت زہرا نے کہا تھا کہ اے لوگوں، میں نے نانا کے صحابہ سے سنا ہے، پیغمبر اسلام کے جن لوگوں نے دیکھا ہے ان کی زبانی سنا ہے کہ میرا بھیا علی اکبر جب چلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ میرا بھیا نہیں بلکہ میرے نانا مصطفیٰ چل رہے ہیں۔ اسی کے چلنے کے انداز کو دیکھنا چاہتی ہو۔ مسلمانوں، یہ تاریخ کربلا ہے۔ اگر وقت ہوتا تو میں تاریخ کربلا کے موضوع پر میں گفتگو کرنے کی کوشش کرتا، مگر اے مسلمانوں، شہزادے رسول فاطمہ الزہرا کا لال منبر کی زینت بنا ہو، ان کی زبان سے نکلے ہوئے ہر جملے کو ہم اور آپ کے لیے مفید ہے، فائدہ بخش ہے، تو ہم اور آپ کی ان کی گفتگو کو سننا ہے۔ میں یہی پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ کبھی بھی وقت ملے گا میں تو علاقے کا ہوں، کبھی بھی میں تاریخ کربلا کو آ کر 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ بھی سنانے کی طاقت رکھ سکتا ہوں، سنا بھی سکتا ہوں، لیکن حضرت آپ کے یہاں روز روز ان کی تاریخ آپ کو نہیں ملے گی، نہ روز روز ہم بیٹھ کر ان کے جملوں کو سنیں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات مجھ سے بولنے میں کہنے میں چھوٹی یا بڑی غلطی ہوئی ہو تو میری غلطیوں کو معاف فرمائے۔ میرے اساتذہ کرام کی دعائیں میرے ساتھ رکھے، حضور سید صاحب قبلہ کی دعائیں میرے ساتھ رکھے، میرے ماں باپ کی دعائیں میرے ساتھ رکھے۔ میں پھر سے گزارش کروں گا اور حضور سید صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ میری والدہ محترمہ اس وقت علیل ہے، آپ حضرات اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ انہیں جلد از جلد صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔